بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کو سورۃ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں اس گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حروف مقطعات جن کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ مطلب معلوم ہے، جیسے کہ الف لام میم۔ اور نمبر 2 حروف متشابہات جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب معلوم نہیں ہے، جس طرح کے ساق کا لفظ آتا ہے کہ ساق کا معنی پنڈلی ہے اور معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب معلوم نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے حروف محکمات۔ وہ محکمات اس کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم ہے اور مطلب بھی معلوم ہو، جس طرح کہ یہ سارا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اس قرآن پاک کے سرے ورق میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک تو ہدایت ہے پوری خلقت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو یہاں صرف متقین کو مخصوص کیوں کیا گیا؟ دیکھیں قرآن پاک، اس بات کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک تو ہدایت ہے سب کے لیے، پوری خلقت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو ڈر رکھنے والے ہیں، جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کا تذکرہ قرآن پاک خود کر رہے ہیں۔ متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نہ نظر آئے، جس طرح کہ جنت، جہنم، فرشتے، اور اسی طرح جو نا ایسی چیزیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کے سارے احوال اور جن احوال کی خبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو وہ غیب میں داخل ہیں، اور جب وہ غیب میں داخل ہیں تو ان پر ایمان لانا یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر۔ دوسری صفت متقین کی ذکر کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لہذا نماز کا قائم کرنا یہ متقین کی دوسری صفت ہے، اس لیے نماز کی پابندی کی جائے۔ متقین اور تقوی اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈر رکھنے والے لوگ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ متقین کی دوسری صفت۔ اور تیسری صفت متقین کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، وہ مال جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، واجب صدقات ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات ادا کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی الیک آپ کی طرف، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبل آپ سے پہلے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتب نازل کی گئی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ یہ آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن پاک متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت یوں بیان کرتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں آپ پر اور آپ جو وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر کہ جو آپ پر نازل کی گئی، اور اس کتاب اور ان کتابوں پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بعد جو کتاب نازل ہوگی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا قرآن۔ تو من بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
قرآن پاک یا کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی یا نہیں نازل ہوگی، اس کے تذکرے کے بارے میں قرآن خاموش ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ متقین کی 5ویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنا، یہ آخرت جو نا یہ بالغیب میں شامل ہے، کہ مومنین کی متقین کی جو پہلی صفت ذکر کی گئی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب پر، تو غیب میں تو آخرت بھی شامل ہے، لیکن اس آخرت کو الگ سے اس صفت کو الگ سے کیوں تذکرہ کیا؟ اس صفت کو الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آخرت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور آخرت کا ڈر اور آخرت کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو یہ عظیم الشان صفت ہے، اور یہ صفت جو نا یہ تمام نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا داعی پیدا کرتی ہے، تو اسی لیے اس صفت کو جو نا الگ سے تذکرہ کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے جو متقین کی صفات تذکرہ کی کہ متقین یہ لوگ ہیں، ان میں یہ صفات ہیں، تو جن متقین میں یہ صفات ہوں گی ان کے لیے قرآن پاک اعلان کر رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ حقیقی کامیاب لوگ یہی ہیں جن متقین